نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاسراء پارہ نمبر 15۔ آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ اسراء کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ابتدائی صورتوں میں سے ایک ہے، مکی صورت ہے، اور ابتدا میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم یکے بعد دیگرے نازل ہوئیں۔ مکہ کی ابتدائی زندگی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی یہ صورتیں نازل ہوئیں تو انہوں نے ان صورتوں کو حفظ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت خوبصورت واقعے کا ذکر کیا ہے ہمارے لیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ جو اسرا لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کو، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی جو، بارکنا ہم نے برکت کی، حولہ اس کے ارد گرد، لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اسے، من آیاتنا اپنی نشانیوں سے، انہ بے شک وہ، والسمیع البصیر وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبحانہ سبحان، اسرا اسرا معراج، بعبدہ عابد عبادت معبود، لیلاً لیل و نہار لیلۃ القدر، الی مرسل الی مکتوب الی الداعی الی الخیر، بارکنا برکت برکات مبارک اور تبرک، حولہ ماحول ماحولیات، لنریہ مرئی وغیرہ مرئی اشیاء اور رویت حلال، السمیع سمع و بصر اعلیٰ سماعت محفل سمع، البصیر بصر بصارت اور بصیرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیہ مبارکہ کے آج کے حصے میں یہی ورڈز میننگز ہیں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ کریں گے۔ اور اس آیت میں کوئی بھی ورڈ عربک کا نہیں ہے، سارے سملر اور ریپیٹڈ ورڈ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہاں سے فرشتہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آسمانوں کی سیر کے لیے لے گئے۔ اس دور میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا فاصلہ 40 دن کا تھا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا۔ اسرا کا مطلب ہے بعبدہ لیلا من المسجد، یعنی اسرا کا مطلب یہ ہوا کہ لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً یعنی رات کے ایک حصے میں، پوری رات مراد نہیں ہے بلکہ رات کا ایک حصہ مقصود ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اور اس کے بعد پھر ساتواں آسمان کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آیت کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو ہم نے برکت کی اس کے ارد گرد تاکہ ہم دکھائیں اسے کچھ اپنی نشانیوں سے۔ یعنی کس لیے لے کر گئے؟ پہلے تو لے کر گئے اور برکت دی اس کے ارد گرد، اور پھر یہ کہ ہم دکھائیں اسے کچھ اپنی نشانیوں سے، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آسمانوں کی سیر کے لیے فرشتے کو لے کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تک گئے جہاں فرشتے نے جانے سے بھی انکار کر دیا، جہاں پہ اس کی ڈیڈ لائنز شروع ہو گئیں۔
وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نور سے بھی بڑھ کے ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تک گئے جہاں تک کہ فرشتہ بھی نہیں جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام سے ملاقات کی، ان کی جماعت کروائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور پھر اللہ کے حکم سے واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنا یہ واقعہ جب لوگوں کو بتایا تو ابو جہل اور باقی سارے یہود و نصارہ مشرکین منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو نہیں مانتے تھے، اور وہ پہلے تو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہیں، نعوذ باللہ، جادوگر ہیں، اس طرح کی ساری باتیں کرتے تھے۔ اور اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک نئی بات ہے کہ ایک جگہ کا سفر اس دور میں 40 راتوں کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ایک رات میں وہاں سے بھی ہوئے ہیں، اور آسمان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہو کر آئے ہیں، اور باقی انبیاء کی امامت کروا کے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو مکہ میں موجود نہیں تھے، بلکہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ پہلے تمہارا دوست صدیق کہتا تھا کہ اپنے بارے میں، جو اس کو یہ کہتے تھے کاہن اور جادوگر، اور اب کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب تو تمہارا دوست اس سے بھی بڑھ گیا نعوذ باللہ، اور وہ کہتا ہے کہ وہ یہ رات بھی نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے اور 7 آسمانوں کی سیر کی اور نبی انبیاء کی امامت کروائی، اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہو کر آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ایسے ہی کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ انہوں نے ایسے کہا۔ اس نے پھر قسم کھائی، اور تیسری مرتبہ پھر جب کہا تو اس نے قسم کھا لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بلا شبہ یہ شک ہے، یہ سچی بات ہے، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ابھی تو تم میرے بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے اور بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ تم قسم کھاؤ، قسم کھاؤ، قسم کھاؤ، تو اب تم کہہ رہے ہو تصدیق کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے میں کوئی بھی شک نہیں تھا، مجھے تم پر شک تھا۔ جب تم نے قسم کھا لی تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی کہا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور سارا واقعہ ان کو پتہ چلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آج تم نے میری تصدیق کر کے دوستی کا حق نبھایا، یا بہت خوش ہوئے اس پہ۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق مشہور ہو گیا، جو اب ہمیشہ کے لیے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب دنیا میں بھی آپ کی تصدیق کرنے والے تھے، ساتھی تھے، غمخوار تھے، دوست تھے، غار میں بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کا مرتبہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں دوسروں کا سچا اور پکا اور مخلص اور بے لوث دوست بننے کی توفیق دے، اور ہمارے جو دوست ہوں وہ بھی ایسے ہی سچے بے لوث ہوں، اور دینی دوستوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں سے دوستیاں کرنے اور رکھنے والا بنائے، ہمیں بھی دوسروں کے لیے نیکی کا باعث بنائے، اور ہمارے دوستوں کو بھی ہمارے لیے خیر کا باعث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں یاد کریں گے، پڑھیں گے اس کو۔ اور آج ہم پارہ نمبر 15 کا آغاز کیا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پورے قرآن پاک کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔